बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आते ही अफ्तार और सहूर का ज़िक्र शुरू हो जाता है और दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान रमज़ान के मुबारक महीने का एहतराम करते हुए रोज़ा रखते हैं और ख़वातीन खाना रोज़ादारी के साथ अफ्तार के अहतमाम में मसरूफ़ हो जाती हैं। नाज़रीन, जब इस्लाम का सितारा चमका और रमज़ान के रोज़े की इब्तिदा हुई, उस वक्त अफ्तार सादा होता था, जिसमें ताज़ा खजूरें और ऊँटनी का दूध शामिल था। जूँ जूँ इस्लाम का दायरा वसी होता गया, उसके ज़ेर असर आने वाले ममालिक के पकवान उसके दस्तरखान में शामिल होने लगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया भर के 10 मुख्तलिफ़ ममालिक में राइज रमज़ान मुबारक की मुख्तलिफ़ रिवायात और मुख्तलिफ़ पकवानों के हवाले से मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नंबर 1, सऊदी अरेबिया, मक्का मुकरमा। नाज़रीन, सबसे पहले ज़िक्र उस मुक़द्दस शहर का जो मक्का मुकरमा कहलाता है। रमज़ान की आमद के साथ ही मक्का में ज़ायरीन की तादाद बढ़नी शुरू होती है और लोग काबा के सामने बैठकर रोज़ा अफ्तार करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा समझते हैं। मक्का में बिछाए जाने वाले दस्तरखान की लंबाई 12 किलोमीटर है, जो काबा के गिर्द लगाया जाता है और जहां रोज़ाना लाखों रोज़ादार अफ्तार करते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक उन पर 10 लाख सऊदी रियाल सर्फ होते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी अफ्तारी है, जो सिर्फ 10 मिनट में सिमट जाती है और फ़र्श धुलकर साफ़ हो जाता है। रोज़ाना 50 लाख खजूरें और 20 लाख आब ज़मज़म की बोतलें अफ्तार के दस्तरखान पर सजाई जाती हैं। सुबहान अल्लाह। आप अपनी स्क्रीन पर काबा शरीफ की रौनक मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नंबर 2, इंडोनेशिया। नाज़रीन, इंडोनेशिया वो मुल्क है जहां मुसलमानों की आबादी 90% है। यहाँ के लोग खुदा तरस और मज़हब परस्त हैं। इंडोनेशिया में अफ्तार को बरबूका पुआसा कहते हैं। शाम होते ही इंडोनेशिया में ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। रोशनी से शहर जगमगा उठते हैं और बाज़ारों की रौनक दुबाला हो जाती है। यहाँ भी लोग आमतौर पर खजूर से अफ्तार करते हैं। इसके अलावा किसी मीठी नरम चीज़ से भी अफ्तार शुरू करते हैं, ताकि दिन भर का भूखा पेट बगावत ना कर दे। खजूर के साथ ही ओंडे की गोलियाँ खाई जाती हैं। ये वहाँ रमज़ान की खासुल ख़ास ग़िज़ा कहलाती है। पानदान के पत्ते, जो क्योड़ा के पत्ते के मुशाबा हैं, को पीसकर उनमें खजूर का शीरा मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं और उस पर ताज़ा नारियल के तराशे छिड़क दिए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की थैलियों में नूडल्स और निशास्ता की गोलियां पानदान के शरबत के साथ बाज़ार में दस्तयाब होती हैं। अफ्तार के दस्तरखान पर बीफ समोसा, बाला बाला, हल्की तली मौसमी सब्ज़ियाँ, मी गोरेंग मसालादार नूडल्स, कोलक, शकरकंदी और केले के टुकड़े, नारियल के दूध और कछोड़ के पेड़े, मुर्तबक और मौसमी फल वगैरह शामिल होते हैं। नंबर 3, मलाइशिया। नाज़रीन, मलाइशिया भी मुसलमानों की कसीर आबादी वाला मुल्क है और रमज़ान की मुनासबत से सहर व अफ्तार के मजहबी और इज्तिमाई प्रोग्राम मलाइशिया में भी तरतीब दिए जाते हैं। यहाँ भी अफ्तार को बरबोका पुआसा कहते हैं। रमज़ान भर यहाँ की मसाजिद में गरीबों के अफ्तार और खाने का इंतज़ाम बड़ी फ़राख दिली से किया जाता है। अफ्तार के दस्तरखान पर गन्ने का रस, सोयाबीन, दूध में निशास्ता के रंगीन टुकड़े, मुख्तलिफ़ किस्म के साते, लम्बोक, नारियल के दूध में गोश्त और हल्के मसाले में पका हुआ दलिया, मुर्ग और चावल पुलाव, मरतबक, बबोला, मार्क चावल का रवायती पकवान शामिल होते हैं। अफ्तार का सबसे बड़ा अहतमाम कुलालमपुर में होता है। यहाँ रोज़े की फजीलत और मसावात का जिक्र भी किया जाता है। उसमें तकरीबन 30,000 लोग शामिल होते हैं और ये मलाइशिया का सबसे बड़ा अफ्तार है, जिसमें ख़वातीन भी शिरकत करती हैं। नंबर 4, मिस्र। नाज़रीन, मिस्र में भी रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने खूबसूरत अंदाज में जलवागर होता है। मिस्र में रमज़ान के साथ फ़ानूस, कंदील और चिराग की दिलचस्प रिवायत जुड़ी है। रोशनी के ये मंबा माह रमज़ान से ऐसे जुड़े हैं कि इस माह के आगाज़ से कबल ही इसकी खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है।
جس طرح مسیحی بیت الحم کا ستارہ اپنے گھروں کی کھڑکیوں پر ٹانگتے ہیں، اسی طرح مصری خوبصورت فانوس اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ حکایت ہے کہ صلاح الدین یوسف سال 1174 سے 1193 کے دور میں فانوس کا چلن شروع ہوا تھا، لیکن بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سن 968 عیسوی میں جب سلطان معیز الدین 15 رمضان کو مصر میں داخل ہوتے تو فانوس اور قندیل کی روشنی سے استقبال ہوتا۔ مصر میں افطار کے تھال سجائے جاتے ہیں تاکہ ہر شخص ہر طرح کی غذا کا لطف اٹھا سکے۔ کھجور کے ساتھ خشک میوے، انجیر اور کشمش، زرد آلو کے سلاد، رمضان کا مخصوص شربت، امر الدین کنافہ وہاں افطار کی خاص ڈشیں ہیں۔ نمبر 5، فلسطین۔ ناظرین، فلسطین میں لوگ رمضان المبارک کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، اور چاند نظر آنے کی خبر کے ساتھ ہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زبردست آتش بازی سے آسمان کو بقائے نور بنا دیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اس ماہ کو اپنی آزادی کے لیے نئی توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی فلسطین کے مختلف شہروں، بالخصوص مقبوضہ بیت المقدس میں ایک نئی رونق اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محلوں، گلیوں، گھروں اور مساجد کی صفائی میں لگ جاتے ہیں۔ شہروں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم کمیٹیاں شہر کی تزئین و آرائش میں لگ جاتی ہیں، اور رمضان المبارک تک شہر کو برقی کمکموں اور چراغاں کے ذریعے ایک نئے انداز میں خوبصورت بنایا جاتا ہے، تاکہ باہر سے بیت المقدس کی زیارت اور قبلہ اول میں عبادت کی غرض سے آنے والے شہر مقدس کی تاریخ کے ساتھ اس کی موجودہ خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ نمبر 6، ترکی۔ ناظرین، ترکی جسے مساجد کا ملک کہا جاتا ہے، وہاں رمضان کے چاند نظر آنے کے ساتھ ہی مسجدوں کو جلتے بجھتے کمکموں سے اس طرح سجایا جاتا ہے کہ مینار زیادہ واضح نظر آئیں، جبکہ ان روشنیوں سے بڑے بڑے الفاظ میں اثار و قربانی دینے والے پیغامات لکھ دیے جاتے ہیں جو بہت دور سے واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ سے چلی آنے والی مختلف روایات پر بھی عمل کیا جاتا ہے، جن میں زمام دفتری، یعنی ایک ایسی کتاب جو دکانداروں کے پاس ہوتی ہے جس میں وہ ادھار لکھتے ہیں، وہاں جا کر اس کتاب کو کھول کر غریبوں کا ادھار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی کی ٹوکری، یعنی تندور پر ایک ایسی ٹوکری لگائی جاتی ہے جس میں غریبوں کے لیے روٹیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی عثمانی روایات پر عمل کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، متحدہ عرب امارات۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات میں 15 شعبان کو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جسے حق اللیل کہا جاتا ہے۔ حق اللیل متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ مذہبی طور پر رائج رمضان روایات میں سے ایک بن گئی ہے، کیونکہ اسے اماراتی قومی شناخت کا لازمی جزو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کی آمد توپ سے فائر کے ذریعے کی جاتی ہے، اور اکثر مقامات پر روزہ افطار کرنے کے وقت بھی توپ سے فائر کیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں چونکہ مختلف ممالک کے لوگ مزدوری اور مختلف دوسرے کام کے لیے جاتے ہیں، ان کے اوقات کار اور ڈیوٹی کی ٹائمنگ میں کمی کر دی جاتی ہے، یعنی 12 گھنٹوں کے کام کو کم کر کے 6 گھنٹے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے انداز اور روایات کے مطابق سحری اور افطاری کرتے ہیں۔ نمبر 8، سوڈان۔ ناظرین، سوڈان میں مساحراتی، یعنی ایک شخص جو گلیوں کے اندر چکر لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ان تمام افراد کی فہرست ہوتی ہے جن کو سحری کے لیے آواز دے کر اٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ سحری کے وقت دیہاتوں اور شہروں میں ایک شخص لالٹین تھامے ہر گھر کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے رہائشی کا نام پکارتا ہے، یا پھر گلی کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر ڈرم بجا کر تاپ پر حمد پڑھتا ہے۔ ان افراد کو اگرچہ سوڈان میں کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی، لیکن ماہ رمضان کے اختتام پر لوگ انہیں مختلف تحائف دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ روایت سوڈان کے علاوہ باقی بھی تمام ممالک میں موجود ہے، جس میں سعودی عرب، مصر اور ترکی شامل ہیں۔ سوڈان میں بھی مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے سحری اور افطاری کی جاتی ہے، اور سوڈانی پکوان سحری اور افطاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، بھارت۔ ناظرین، بھارت میں بھی رمضان مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ سحری اور افطاری کے وقت
مختلف قسم کے پکوان بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں رمضان المبارک کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر ایک روایت پائی جاتی ہے جو رمضان کے پہلے جمعہ کو اونٹ کی قربانی کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ بھارت کے مختلف علاقوں میں لوگ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو اونٹ کی قربانی کر کے گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 10، پاکستان۔ ناظرین، پاکستان میں بھی رمضان المبارک مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستانی روایات میں سحری اور افطاری کے مختلف مخصوص پکوان تیار کیے جاتے ہیں اور مساجد سے وصل یا اذان کی آواز سے سحری کا اختتام اور افطاری کا آغاز کیا جاتا ہے۔ بعض بڑے شہروں میں ڈول بجا کر بھی لوگوں کو سحری کے لیے جگایا جاتا ہے۔ پکوڑے افطار کے دسترخوان کی خصوصی ڈش سمجھی جاتی ہے اور مشروبات میں سب سے مشہور سرخ شربت روح افزا یا جام شیری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دیہاتوں میں دیسی گھی اور مکھن اور دہی خصوصی طور پر سحری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ سموسے، پکوڑے اور فروٹ چاٹ ہر دسترخوان کی زینت ہوتے ہیں۔ ناظرین، دعا ہے پروردگار عالم ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے اپنے حضور سربت سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔